فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، میں کوشش کروں گا کہ ہم زیادہ طویل گفتگو نہ کریں کیونکہ پہلے ہی وقت کافی ہو چکا ہے، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جو باتیں ہم کریں ان کے اوپر ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں، ان کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو سن کر تبدیلی لا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تیزی سے مادہ پرستی کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کی محبت دلوں کو جکڑ رہی ہے، ہر چیز پیسے سے جڑتی چلی جا رہی ہے۔ تعلق، رشتے، محبتیں، چاہتیں، ملنا ملانا، کسی کے پاس آنا جانا، یہ سب کچھ پیسے کو دیکھ کر ہی ماپا اور تولا جا رہا ہے۔ اس اثناء میں اگر کوئی تعلق باقی بچتا ہے جو انسان کو مفاد سے بچا کر لالچ اور طمع کے بغیر قائم رکھتا ہے تو وہ صرف ایک ہی تعلق ہے۔ انسان تعلقات بہت بناتا ہے۔ آپ سکول میں جاتے ہیں تو سکول فیلو بنتے ہیں، آپ کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے دوست بنتے ہیں، آپ کاروبار میں آتے ہیں تو کاروباری دوست بنتے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کے کولیگ بنتے ہیں۔ یہ جتنے تعلقات ہیں زیادہ تر ان کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں جو ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جہاں مفادات ختم ہوں وہاں یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ان کے پیچھے لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ تعلق صرف دنیا کی حد تک محدود رہتا ہے، مگر ایک تعلق ایسا ہے کہ وہ تعلق دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور وہ تعلق اس مسجد میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے والے نمازی کا تعلق ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، اور آپ کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے والی نمازی سے ویسے ہی پیار آنے لگے گا۔ آپ اس سے لڑیں گے نہیں، آپ پہلی اگلی صف میں آنے کے لیے یا اذان دینے کے لیے اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اگر یہ حدیث یاد آئے گی تو آپ کہیں گے کہ تے وہی نہ ہوئے جڑا حدیث سے سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور جنتیوں کو کہا جائے گا یہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہے گا کہ چلو اب تم جنت کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو کچھ جنتی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ یا اللہ، ہم جنت کی طرف جا تو رہے ہیں لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ عمرہ کیا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، وہ ہمیں اپنے گروپ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، اگر تمہیں اپنے ان نمازی دوستوں کی، دیندار دوستوں کی اتنی فکر ہے،
اور وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو میں رب العالمین تمہیں اجازت دیتا ہوں تم اس دوستی کی وفا میں ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑا تعلق کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا تعلق ہے کہ اس میں محبت ہی محبت ہے، اس میں نفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نمازی دوسرے نمازی سے نفرت نہیں کر سکتا، دوسرے نمازی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد اپنے دل میں نہیں پال سکتا، اس لیے کہ اسے رب العالمین کے سامنے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ جب قدم سے قدم ملتا ہے تو یقین مانیں یہ صرف قدم نہیں ملتے، اللہ رب العزت دلوں کو ملا دیتا ہے۔ نمازیوں کے دکھ سانجھے ہو جاتے ہیں، نمازیوں کی تکلیفیں سانجھی ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی خوشیاں ایک ہو جاتی ہیں، اور یہ ظرف اور یہ بصیرت اللہ نے مومن کو عطا کی ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کی تفاسیر میں علماء سے سنا ہوگا، ہماری صدقہ اور زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، ان کے کچھ اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے در پہ آ کے چمٹ چمٹ کے بار بار سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ بیچارے تو ایک دفعہ کہہ کر بھی پتہ نہیں کتنی شرمندگی سے اور کتنا اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو عزت نفس ہے، کیسے اس کو مار کے ایک دفعہ آپ سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ بڑی پیاری بات ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں یہ صلاحیت اب رہی نہیں۔ تعریفہم بسیماہم، تعریفہم بسیماہم، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تمہارے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے، تمہاری نگاہ میں اتنا درد ہونا چاہیے کہ جب تمہارا کوئی اپنا، تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی نمازی بھائی کسی تکلیف میں ہو، اسے بتانا نہ پڑے، تمہیں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ مجھے اس کے کام آنا چاہیے۔ اور جب کوئی آپ سے ملے گا ہی نہیں، جب کوئی گھر سے نکل کر مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہی نہیں، جب آپ اس کے چہرے کو ہفتہ ہفتہ دیکھیں گے ہی نہیں، تو بتائیں اس کے غم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور آج کل تو وہ دور ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور میں بھی، اب کسی کے گھر جا کے بیل دینا تو یہ اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے ہم بیلیں دے دے کھڑے بھی رہتے تھے، حالات بدل گئے نا۔ اب اگر کسی کو ملنا ہو تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں کسی کے گھر جا کے بیل دوں، میں اس کو اپنی انسلٹ فیل کروں۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی آ گئی، مجھے پہلے اسے واٹس ایپ پہ میسج کرنا پڑے گا، پھر اس سے ٹائم لینا پڑے گا، پھر ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا، پھر جگہ کی سلیکشن کرنی پڑے گی کہ بھئی دکان پہ ملو گے، گھر ملو گے، مسجد ملو گے، کہاں ملو گے، پھر وہ پورا کیلکولیٹڈ ٹائم کر کے اس سے ملا جائے گا۔ اگر سب سے زیادہ آسان ملاقات مومن کے ساتھ کہیں بچی ہے جہاں ٹائم لینا نہیں پڑتا، مومن خود چل کے آتا ہے، تو وہ مسجد بچی ہے اور کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ یہاں تو کسی کو بیل نہیں دینی پڑتی، یہاں کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے ٹائم تو نہیں لینا پڑتا، پتہ ہے کہ اس نے مسجد میں آنا ہی آنا۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، 4 پیسے زیادہ آ جائیں نا تو یقین مانو دولت کے نشے میں اس محلے اور کالونی کے کلچر کو نہ چھوڑنا۔ ہم جب 4 پیسے آتے ہیں تو بندہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کرے۔ میں ایسی کالونیوں کو جانتا ہوں
کہ اس کالونی میں 4 کنال کے گھر ہیں، لیکن گھر کے باہر جنازہ رکھنے کی، دریاں بچھانے کی، کرسیاں لگانے کی، فوتگی پر ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں گھر بڑے دیے ہیں، جنازہ بھی ہوگا، میت بھی ہوگی، گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ گھر کے سامنے والے کو تمہارے مرنے والے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں دکھ سانجے نہیں ہے، وہاں دکھ اپنا اپنا ہے۔ ہم گھر کے سامنے سے گزر گئے مگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس گھر میں فوتگی ہوئی۔ جنازے کو اٹھا کر کندھوں پر مسجد تک لے جانے کی اجازت نہیں۔ جنازہ مسجد میں لوڈ ہوگا، مسجد سے مسجد میں جائے گا، جنازہ پڑھ کے مسجد میں رکھا جائے گا، مسجد سے جو ہے وہ قبرستان جائے گا۔ یقین مانو جتنا پیسے کی دوڑ میں، پیسے کے نشے میں اوپر جاؤ گے، تمہارے دل بھی دور، محبتیں بھی دور، پڑوسی بھی ختم، کوئی کسی کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہے۔ اور اب ایک نیا کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے، شاید آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ اب جو بڑے بڑے لوگ گھر بنا رہے ہیں نا، اب نیکی کے نام کے اوپر انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر ہی ایک کارنر پر مسجد بنا لو، تمہیں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی مسجد ہی ہے، وہیں پہ نماز ادا کر لیا کرو۔ اس فرعونیت اور انسانیت کی سسکتی ہوئی سانسوں کو بچانے والی اگر کوئی جگہ بچی ہے تو یقین مانو وہ صرف تمہاری یہ مسجد بچی ہے۔ اس مسجد کے کلچر میں ابھی محبت ہے، اس مسجد کے کلچر میں ابھی پیار ہے، دکھ درد کا ساتھ ہے۔ نمازی ایک نماز میں نہ آئے تو دوسرے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور صرف نمازیوں کو پریشانی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مسجد سے دل لگا لیتا ہے، جب کوئی بندہ مسجد سے دل لگا لیتا ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسجد سے دل لگا کے اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کا مسجد سے دل لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ موبائل شبائل اور یہ پیزے شیزے اور یہ ہوم ڈیلیوریوں کے نام پر انٹرٹینمنٹ، یہ اعتکافیوں کو زیب نہیں دیتی۔ اعتکاف تو نام ہے، اللہ یا تو ہے یا میں ہوں، تیسرا بیچ میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ خیمہ دیکھیں نا، مسجد میں بھی خیمے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا خیمہ لگانا۔ وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو اجتماعی اعتکاف میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور خیمہ نہیں لگاتے، یہ خلاف سنت ہے۔ مسجد میں بھی اعتکاف کیا اور پھر خیمہ بھی لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف میرے راز و نیاز، میرے دل کی باتیں، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ صرف رب ہو، کوئی اور نہ ہو۔ یہ ایسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور اس میں ایسی ایک روحانیت ہے، ایسا ایک اثر ہے جو کسی اور میں عبادت میں اور کسی اور عبادت اور میں آپ کو وہ حلاوت نہیں ملے گی۔ تو مسجد کے ساتھ جو دل لگا لیتا ہے، صرف نمازیوں کی دوستی اسے نہیں ملتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں دل لگا لیتا ہے اللہ کے فرشتے اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دوستی کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مجھ جیسے گناہگاروں کے ساتھ تو زندگی میں ایسے کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کا نا اللہ سے جو تعلق ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جڑا میرا تعلق ہے نا وہ کسی اور دا نہیں ہے، کہ نہیں ایسا؟ ہر بندے کو آپ کھنگال کے دیکھیں نا، وہ کہے گا یار میری جوڑی اللہ سن لیندہ نا، پھر کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر بندے سے ایک تعلق ہے۔ تو یہ تجربے کی بات ہے کہ زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی کام پھنس جاتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر اسباب نہیں لگتے کہ یہ کام ہو جائے گا،
لیکن پھر اچانک سے کوئی بندہ واقف مل جاتا ہے، کہیں سے کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے، وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے لگدا نہیں سی کم لیکن کم ہو گیا۔ وہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس مسجد سے محبت کرنے والے سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر زندگی میں اگر کبھی وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو نماز میں جب اس کا چہرہ پریشان حال ہوتا ہے تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا بندہ پریشان ہے، اس کی مشکل سے اس کو نجات عطا فرما۔ اللہ فرشتوں کی دعا سے اس کا کام نکلوا دیتا ہے۔ یہ ہے مسجد سے دل لگانے کا فائدہ۔ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد نہ آئے تو فرشتے اداس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں اور اللہ سے اس کی شفا کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ روحانیت یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ سکون اور یہ اطمینان اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ یہ بازاروں کی رونق، یہ بازاروں کی رعنائیاں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں سجدے میں جا جا کے۔ کتنے ہی بیچارے ایسے مسلمان ہوں گے جو ان راتوں میں مسجد میں آنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو معاش نے، فکر نے ایسا کھپایا کہ انہیں فیکٹری سے چھٹی نہیں ملی، وہ بیچارے مسجد میں آ نہیں سکے۔ کتنے دل تڑپتے ہوں گے، کتنے دل بے چین ہوں گے کہ کاش وہ مسجد میں جا کے اس پیشانی کو رب رحمان کے سامنے جھکا دیں، لیکن بیماری نے ان کو یہ پیشانی جھکانے سے روکا ہوا ہے۔ کیا یہ اس مالک الملک کا مجھ پر اور آپ پر احسان عظیم نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی معاش کی فکر نہیں، کوئی امن و امان کی فکر نہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن میزائل گرا دے گا، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ابھی کوئی بلاسٹ ہوگا اور پتہ نہیں میرے گھر میں میرے بچے بیوی جو ہیں وہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ ہمیں کسی حملے کا خوف نہیں، ہمیں کسی دہشت گردی کا خوف نہیں، ہمیں کسی اسرائیلی جہاز کا خوف نہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، یہ آنکھیں دی، یہ ہاتھ دیے، یہ زبان دی، ہم کتنے اطمینان کے ساتھ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑا انعام اللہ کا ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ یہی تقریر جو آپ یہاں بیٹھ کر اس مسجد جامعہ سلفیہ مادر علمی کی مسجد میں اس خاکسار کی، اس گناہگار کی زبان سے سن رہے ہیں، یہی تقریر گھر میں جا کر یوٹیوب پہ سن کر دیکھ لیجئے گا، فیس بک پر سن کے دیکھ لیجئے گا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں جو خطبہ جمعہ آپ مسجد میں بیٹھ کر سنتے ہیں اور جو اثر اس کا ہوتا ہے وہ 20 دفعہ گھر میں یوٹیوب پر وہ تقریر سننے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کو لطیفے کی بات سناؤں، دارالسلام میں میں نے جمعہ پڑھایا ٹک ٹاک کے اوپر کہ یہ ٹک ٹاک بڑی بلا ہے اور یہ ہے نقصان ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو ایک دوسری صف میں ایک نمازی بیٹھا تھا، جب میں دوسرے خطبے کے لیے بیٹھا نا تقریر مکمل کر کے، تو اس نے موبائل نکالا اور ٹک 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 شروع کر دی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی ضروری کام۔ بعد میں نے پوچھا تو پھر اس نے مجھے بتایا
کہتا جی میں بیٹھا تھا دوسری صف میں، ایک میرا دوست بیٹھا تھا وہ 8ویں صف چ۔ کہتا میں سب تو پہلے موبائل کٹ کے نا تو ٹک ٹاک ڈیلیٹ کی تھی، اس نے خود ٹک ٹاک تو ڈیلیٹ کر کے نا اس نے وہ پیچھے جڑا بیٹھا تھا نا اس کو میسج کیا، انہیں کہا مسجد چوں نکلو تو پہلے ڈیلیٹ کر دے، باہر جا کے نہیں ہونی۔ ہلے تقریر سنی نوی تے ایتھے ہی ڈیلیٹ کر دئیے، باہر نکل گئے تے پھر ڈیلیٹ نہیں کیتی جائے۔ یہ مسجد کا اثر ہے، یہ اس روحانی ماحول کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے اس مسجد کے اندر رکھا ہے۔ اور صحابہ اکرام تو ایسی محبت رکھتے تھے اس مسجد کے ساتھ اور اس مسجد کے معاملات کے ساتھ کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بارش میں یہ رخصت ہے کہ انسان اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز ہے اور حضرت معاذ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے صحابی، بارش میں اللہ نے رخصت دی ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخصت تو اللہ نے دی ہے مگر دل کو سکون مل ہی نہیں رہا تھا، دل کو قرار ہی تب آئے گا جب مسجد النبوی میں جا کر آپ کی امامت میں نماز ادا کروں گا۔ اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ یہ اس حدیث کا نا دوسرا ٹکڑا سن لیں، بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پھر ان کو ایک معجزہ دکھایا اپنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ کے گھر سے مسجد سے گھر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ ٹہنی پکڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آئے تھے تو پیچھے سے شیطان تمہارے گھر میں داخل ہو گیا تھا، اب تم جب گھر جاؤ تو گھر کے پچھلے صحن میں جانا، وہاں تمہیں ایک کانٹے والا جانور ملے گا، اس کو اس چھڑی سے مارنا تو وہ بھاگ جائے گا، اور پھر اپنے گھر والوں کو اٹھا کر نماز پڑھانا۔ اس شیطان نے ان کو سلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے چھڑی پکڑی نا تو میں جب اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا تو اس چھڑی سے اتنی روشنی نکلی کہ راستہ میرے لیے روشن ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوق اور ذوق کے نتیجے میں اس کو ایک انعام دیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں گیا تو میں نے وہ دیکھا اور اس کو میں نے مارا تو وہ شیطان بھاگ گیا، اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا کہ اگر تم خود مسجد میں آ رہے ہو اور پیچھے سے تمہارے گھر والے بے نمازی ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو شاید کہ تمہاری عبادت کی حلاوت میں بھی کمی آ جائے گی۔ اس کو میں ایک دلیل سے واضح کر دیتا ہوں، بعد میں تمہاری حلاوت میں بھی کمی آ جائے گی۔ ایک تجربے کی بات سننے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ جس بندے کو نماز کی مسجد میں عادت ہوتی ہے اس کو گھر میں نماز پڑھنے کا کبھی مزہ آتا ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو نمازی بندہ ہوتا ہے نا، جس کا مسجد سے دل لگا ہوتا ہے، اگر کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی نماز رہ جائے، میں یقین سے کہتا ہوں جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے اسے سکون کی نیند آتی نہیں۔ وہ بستر پر لیٹا ضرور ہوگا تھکاوٹ سے، مگر کبھی دائیں کبھی بائیں اور فکر وہ کبھی نیند نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر انعام ہے کہ تم میں اللہ نے الارم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جن کے الارم مر جائیں اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے بے نمازی ہیں کبھی نماز چھوڑنے کا درد انہیں ہوا؟
نہیں کبھی تکلیف انہیں ہوئی، نہیں کبھی انہیں محسوس ہوا، نہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا جب تم نے ہمارا در چھوڑ دیا، ہمیں بھی کوئی جبر نہیں کہ تمہیں اپنا بنائے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. ہم اسے اپنا رکھتے ہیں جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، جو ہمارا بننا چاہتا ہے. پھر جو ہمارا بننا چاہتا ہے، جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، جو ہمارا ہو جاتا ہے، اسے بشری تقاضے میں اگر کبھی کوئی رکاوٹ آئے، ہم اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دیتے ہیں. ہم اسے جھنجھوڑتے ہیں، ہم اسے ڈراتے ہیں، ہم اسے واپس بلاتے ہیں. لیکن جس کے دل پہ مہر لگ جائے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اسے ہم کہتے ہیں کہ اب تو سود کھائی جا. ایک نہیں تیری 4 فیکٹریاں سود سے لگیں گی. لیکن یاد رکھنا، اس سود خوری کو اپنی نجات نہ سمجھنا، اپنی کامیابی نہ سمجھنا. یہ ہماری ڈھیل ہے، یہ ہماری لچک ہے. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. کیا آپ دیکھتے نہیں کتنے ظالم ظلم کرتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ملتی؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، کہ اللہ سن نہیں رہا، کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا؟ جب تم کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ چھڑوا نہیں سکتا؟ جب تم کسی عزت کو تار تار کرتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ عزت بچا نہیں سکتا؟ جب تم کسی کی چنی کو ہاتھ ڈالتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا؟ جب تم ظلم اور زیادتی کے پہاڑ برساتے ہو تو کیا سمجھتے ہو اللہ روک نہیں سکتا؟ یاد رکھنا، اللہ کہتا ہے اے ظالموں کی دنیا میں بسنے والے ظالموں، تمہارا رب بھولا ہوا نہیں ہے، تمہارا رب چونکتا نہیں ہے، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی. صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اس عیش اور مستی میں تمہیں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دے. لیکن جس دن وہ قیامت کو تمہیں پکڑے گا، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اس دن اس کی رحمت کا ایک قطرہ بھی تمہارے لیے نہیں ہوگا، اس دن اس کی نرمی تمہارے لیے نہیں ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم، وہ تمہیں اس آگ میں ڈالے گا. یہ جلد جلے گی لیکن ہم اسے جلتے ہوئے بھی بدل دیں گے، یہ جلد ختم نہیں ہونے دیں گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تم کھولتے ہوئے پانیوں میں کہو گے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا، ہمیں آگ میں پھینک دو. تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا، تم کہو گے آگ برداشت نہیں ہوتی، کھولتے ہوئے پانیوں میں پھینک دو. تمہارے جسموں سے نکلنے والی پیپ تمہارے حلق سے نیچے اتاری جائے گی. تمہارا رب بھولا ہوا نہیں ہے. وہ مظلوم کو کہتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، ولو بعد حین، لیکن اگرچہ ایک وقت کے بعد کروں گا. لیکن جب تیری مدد کروں گا تو کافر اور ظالم کو جہنم کی آگ میں ایسے جھونکوں گا، وہ وہاں موت مانگے گا، ہم موت آنے نہیں دیں گے. وہ زندگی زندگی کہنے کے لائق نہیں ہے. ہم تیری آنکھوں کو اس ظالم کے عذاب کو سے دے کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے دکھائیں گے. یہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے. یہ رب العالمین ہے. جسے وہ بلا لے وہ شکر کرے، جسے غلطی پر پکڑ لے وہ شکر کرے، جسے چھوڑ دیا اس کا کچھ نہیں رہا، وہ ختم. اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. میں نے ایک نکتہ آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں بے نمازی بچے ہیں تو آپ کی نماز کی حلاوت کا بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا. میں اپنی بات کو ایک مدلل کرتے ہوئے ایک واقعے سے سمجھا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ، بڑا مشہور واقعہ ہے، توبہ کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ بندہ نکل جائے، وہ بندہ نکل جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کچھ تھوڑا انتظار کیا، اس نے کہا بندہ کوئی نہیں نکلیا، بندہ میں ہی ہے۔ وہ رب رحمان تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید انہ علیم بذات الصدور، اس کو پکارنے کے لیے نا، اس سے مانگنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا دوسرا درجہ ہے اس کو پکارنے کا۔ پہلا درجہ یہ ہے جب دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ اللہ اس بات کو ہی سن لیتا ہے۔ اس نے نہ ہاتھ اٹھائے، نہ سجدہ کیا، نہ کوئی اور عمل، اس نے صرف دل سے کہا، اس نے کہا یا اللہ آج معاف کر دے، عزت بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اس سے وہ جو نقطے کی ہماری بات ہے وہ ذرا پیچھے رہ گئی ہے، اسے بعد میں آگے لے آتے ہیں، لیکن چلیں اب بات شروع ہوئی ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس پہ دو باتیں ہمیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جب دل سے نکلتی ہے تو قبولیت ہونے میں سیکنڈ ہی لگتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاں قبولیت میں بہت لمبا وقت بھی درکار نہیں ہے، سیکنڈوں میں تو بارش نازل ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں، تو بارش نازل ہوگی، گل تے چوٹھی پہ گئی ہیں، چوٹھی پہ گئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس نے ہم سے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا۔ کہا اللہ پھر اتنا عظیم بندہ اب بتا ہی دے کہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ ہمارا گناہ گار تھا ہم نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا ہو گیا ہے۔ انسان رازوں کو فاش کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اس گناہ گار جو آپ کے سامنے بیٹھا اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، اس گناہ گار کے سینے میں پتہ نہیں کتنے راز ہیں جو صرف یہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اللہ ان پردوں کو اسی طرح قائم رکھے، اس بھرم کو اللہ قائم رکھے۔ اس بھرم کے سارے انسان چل رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے، ہر شخص کا یہی حال ہے کہ اگر اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو وہ اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے پردے ڈالے۔ اچھا اب جو بات میں سمجھانے لگا تھا اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اچھا اس ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم پہ بارش نازل نہیں ہو رہی، تو مجھے بتائیں کہ اگر گھر میں ایک بے نمازی ہے تو کیا اس کے اثرات پورے گھر پہ نہیں ہوں گے؟ پوری قوم پہ ایک بندے کا اثر ہو سکتا ہے تو کیا ایک گھر کے فرد پہ نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ خود بھی مسجد میں آؤ اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لاؤ۔ اور یہ اللہ کی توفیق سے مسلک اہل حدیث میں قرآن و سنت کی اتباع کی وجہ سے یہ سہولت بھی میسر ہے کہ ہماری خواتین بھی الحمدللہ مساجد میں آتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات فجر تک کی نماز مسجد کے اندر ادا کیا کرتی تھیں۔ الحمدللہ یہاں پر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، تو میں اپنی تقریر سے یہ نصیحت آپ کو کر کے جاتا ہوں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں خود بھی مسجد سے جڑو، اپنی اولادوں کو بھی مسجد سے جوڑو، اور اپنے گھر والی خواتین کو بھی سہولت فراہم کرو، ان کو بھی مسجد سے جوڑو، تمہیں اپنی زندگی کے اندر سکون میسر آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ نہیں، میرے پاس ایسے کئی کیس آئے، ایک نہیں کئی کیس آئے۔ مجھے ایک بندہ آ کے کہتا، ہر بندے کا یہ شکایت ہے لیکن کوئی کہہ دیتا ہے کوئی نہیں کہتا، کہتا جی بیگم صاحبہ نہ بندی نہیں بہت ستان دی کی کراں۔ میں کہتا میرے بھی ستان دی، میں کی کراں۔ کہتا
کہتا جی نہیں صحیح دسو، بڑی پریشانی یہ ہے وہ ہے، عقائد کا بھی فرق ہے۔ اچھا ایک دو بندے ایسے بھی آئے، وہ کہتے جی عقائد کا فرق ہے، میرا مسلک اہل حدیث قرآن و سنت سے ہے، میری بیوی جو ہے وہ، ایک بندہ میرے پاس یہاں تک آیا اس کی بیوی شیعہ تھی اور وہ اہل حدیث تھا، جمعہ الحمدللہ میرے پیچھے پڑتا دارالسلام، کہتا جی بڑے مسئلے ہیں، ختم آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے کئی بندوں کو ایک تجویز دی، میں نے کہا دیکھو ایک کام کرو، تم خود جمعہ پڑھتے ہو دارالسلام میں، کوئی مسجد لگا لیں آپ، یہ تو میں اپنی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ مجھے پیش آیا واقعہ، آپ جامعہ سلفیہ لگا لیں، جو بندہ خود جامعہ سلفیہ میں ایک خطیب صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے نا، میں نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو بھی دارالسلام میں جمعے کا پابند بنا دو، پتہ ہوگا کیا کہ ہر خطیب جو ہے نا وہ جب آپ ریگولر ہو جاتے ہیں نا اس کے ساتھ تو آپ اس کے ہم خیال ہونے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کا ایک ذہن بنانے لگ جاتا ہے، وہ پوری ایک کلاس ہوتی ہے جمعہ، ایک آدھا جمعہ پڑھنے سے نہیں بات بنتی، آپ خطیب کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس کے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے سال پہلے کیا بیان کیا تھا، میں نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے نا تو بہت سے معاملات میں وہ آپ کے ہم خیال ہو جائے گی، جب آپ ہم خیال ہو جائیں گے تو 90% مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کئی نوجوانوں نے اس پہ عمل کیا اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ الحمدللہ اس ہم آہنگی کی وجہ سے جب ہمارے ذہن ہم آہنگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں ہمارے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ یہ مسجد کی برکت ہے، یہ صرف مسجد کی برکت ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس مسجد کے ساتھ جوڑیں، اس مسجد کے ساتھ تعلق کو گہرا بنائیں، اس مسجد کی خدمت میں دل لگائیں۔ صحابہ کرام نے ایک مسجد کی خادمہ کو یہ سمجھ کر سپرد خاک کر دیا کہ یہ عام سی بندی ہے، اس کے جنازے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہنا ہے، عام سی ہے نا، کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی کہاں گئی، صحابہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی خدمت کرنے والے کا مقام و مرتبہ امت پر واضح کرنے کے لیے اسے یہ پروٹوکول دیا کہ اس کی قبر پر جا کر آپ نے خود دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ مسجد کی خدمت، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پکھا نہیں صحیح چل رہا کرو صدر نو فون، تیری ایسی تیسی تو صدر بنیا ہے، پکھا نہیں تیرے کو ٹھیک ہوندا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیں، گھڑی خراب ہو جائے ایسی آپ نہیں کچھ 10-20 روپے دا، یا ہوں تو ویسے مہنگائی ہوگی شاید 100 روپے دا، میں نے کبھی خریدا نہیں، اب اس سیل ہم نے خود نہیں لا کے ڈالنا ہے۔ تے جے کار دی ٹوٹی خراب ہو جائے نا تے بیگن میں کہنا کار وڑن تو پہلے جے پلمبر تیرے نہ آیا تے تو باہر ہی سوئیں گا، کر کے کام کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ تے مسجد دے کام اسی کہنے جڑا صدر بنیا وہ کادے لی بنیا، مسجدوں کے کاموں میں خود بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جو ذمہ داری جس کی لگی ہے وہ تو ذمہ دار ہے ہی، لیکن آپ کے کرنے سے یہ ثواب کیلکولیٹ نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ ایسا دنیا میں کیلکولیٹر نہیں بنا جو ثواب کیلکولیٹ کر سکے۔ آج کل وہ پھر وہ ایک فراڈ سا چلا ہوا ہے NFT کا، آپ نے وہ ٹائمز والوں کو دیکھا کبھی؟ ٹائمز والے کوئی پھنسا کسی ٹائم والوں کے پاس؟ وہ میں پھنسا تو نہیں پر مجھے پتا پڑا ان کا، وہ نا ایسے وائٹ بورڈ پہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اوپر والا بندہ اس نے 2 بندے نیچے پھنسائے، اس کا 100 ہو گیا، اس کو 200 ملنے، 2 والے نے 4 پھنسائے، 4 والے نے 6 پھنسائے، 8 پھنسائے، 16، وہ ایک اوپر والے کو یہ جو پیچھے 32 بندے نا نیچے 32، یہ 32 بندوں کے پیسے وہ اوپر والے کو ملنے ہوتے ہیں۔ وہ 15 منٹ میں بندے کو لگتا ہے لے میں اتوں نکلیا تو لینڈ کروزر باہر ہی کھڑی، وہ سارا وہ کیلکولیٹ کر کے نا پیسہ اوپر لے جاتے ہیں۔ تو وہ تو خیر ایک فراڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیلکولیٹر ایسا ہے کہ یہ ایک مائک
جس بندے نے مسجد کو دے دیا، اس مائک سے جتنی تقریریں ہوئیں، جتنے کانوں میں گئیں، جتنے آیتوں کو پڑھا گیا، جتنے حرف، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی، کتنی حدیثیں، کتنے لوگوں کے دل بدلے، کتنوں نے عمل کیا، وہ سارے کا سارا ثواب جب تک یہ مائک چلتا رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ بتاؤ کیلکولیٹ کر سکتے؟ اس لیے یہ مسجدوں کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا کتنا کیلکولیٹ کر کے ثواب پہنچ جائے گا اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔